قرآن کے در حقیقت انسان کے اوپر 6 حقوق ہیں، یاد رکھے جائیں۔ یہ جزدانوں میں بسا کر کے، جزدانوں میں لپیٹ کر کے، خوشبو میں بسا کر کے تاکنیسیاں پر رکھنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ اس کے حقوق ہیں، وہ حقوق آپ کو ادا کرنے ہیں۔ کتنے حقوق ہیں؟ امتیوں کے اوپر قرآن حکیم کے کتنے حقوق؟ 6 حق ہیں، گناتا ہوں۔ قرآن حکیم پر ایمان لانا، ایمان لانے کا مطلب ہے اللہ کے کلام پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، دوسروں تک پہنچانا، اور اس کی جگہ پر کسی اور کتاب کو ترجیح نہ دینا۔ 6 حق ہیں۔ پھر سے دیکھو، ایمان لانا یہ اللہ کا کلام، پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، دوسروں تک پہنچانا، اور اس کی جگہ کسی دوسری کتاب کو نہیں دینا۔ کیا یہ حق ادا ہو رہا ہے؟ قرآن پر لوگ ایسے ہی ایمان لے آئے ہیں، اللہ کا کلام ہے، لیکن بقیہ جو حقوق ہیں وہ ہم ادا کر رہے ہیں۔ ارے کچھ لوگوں نے تو مسجدوں سے قرآن حکیم کو ہٹا دیا، اس کی جگہ پر دوسری کتاب کی تعلیم کرتے ہیں، دوسری کتاب پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے رحل کے اوپر قرآن حکیم کو چھوڑ کر کے دوسری کتاب پڑھنا شروع کر دیا ہے، یعنی قرآن حکیم کی جگہ ایک دوسری کتاب کو دے دیے۔ قرآن حکیم کی توہین اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن حکیم کا حق ادا ہو رہا ہے۔ پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، 6 حق یاد رکھو: ایمان لانا، پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، دوسروں تک پہنچانا، اور اس کی جگہ کسی دوسری کتاب کو نہیں لانا۔ قرآن کا یہ حق ہے کہ اس کی موجودگی میں کسی دوسری کتاب کو نہ لایا جائے، وہ درجہ کسی دوسری کتاب کو نہ دیا جائے۔ میں کہتا ہوں کہ قرآن حکیم کے حقوق کے بارے میں اگر ہر امتی اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے تو اس کا ایک حق صحیح سے ادا نہیں کر پا رہا۔ کل قیامت کے دن اگر رسول دعویٰ کرے قرآن حکیم کے بارے میں اور مدعا امتی ہو تو اللہ کے حضور کیا جواب دے پائے گی امت؟ اندازہ لگائیے آپ۔ لہذا آپ لوگ قرآن حکیم سے جڑیے۔ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، قرآن حکیم کو لوگ سمجھ نہیں سکتے۔ کیا میں سمجھا رہا ہوں آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ بالکل سمجھ میں آ رہا ہے، بچہ سمجھ رہا ہے۔ کہہ رہے قرآن بڑی مشکل کتاب ہے، اس کو صرف علماء ہی سمجھ سکتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے 22 علوم کی ضرورت ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن اگر اتنا ہی مشکل تھا تو اس کو امیوں کو اوپر اتارنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان پڑھ جو پڑھے لکھے نہیں تھے ان کی سمجھ میں آ گیا، یہ پڑھے لکھے جو ہے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ قرآن امیوں کے درمیان نازل کیا گیا، جس کے اوپر یہ قرآن اتارا گیا وہ خود امی تھا۔ ہمارے نبی امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، آپ کے اوپر قرآن اتارا گیا، اور آپ جن کے درمیان بھیجے گا وہ سب امی تھے۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو جو امی ہے امیوں کے درمیان بھیجا، جو پڑھے لکھے نہیں، کسی کالج میں نہیں گئے تھے، وہ کسی اسکول میں نہیں گئے تھے، ان لوگوں کی سمجھ میں قرآن آ گیا، لیکن ان پڑھے لکھے جاہلوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے قرآن۔ اور قرآن حکیم بولتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی ہے قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس کے بعد ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے، قرآن حکیم کو جملہ واحدہ کیوں نہیں اتار دیا گیا توریت کی طرح؟ ایک ساتھ کیوں نہیں اتار دیا گیا؟ یہ 23 سالوں میں دھیرے دھیرے کیوں اترا؟ جواب دیا جا رہا ہے وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قرآن حکیم کو جملہ واحدہ یک بار کی کیوں نہیں اتار دیا؟ ایٹ اے ٹائم کیوں نہیں اتار دیا گیا؟ اس کو رفتہ رفتہ گریجولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالوں کے دوران کیوں نازل کیا گیا؟ ایک ساتھ اتار دیا جاتا۔ جواب دیا جا رہا ہے قرآن حکیم کے ساتھ بارش کسی ہے، اور بارش وہی مفید ہوتی ہے جو وقتاً فوقتاً۔ اگر 4 مہینے کی بارش ایک ہی دن ہو جائے تو رحمت کی وجہ رحمت بن جاتی ہے، تو قرآن حکیم کی مثال بارش سے دی گئی، اور بارش وہی مفید ہوتی ہے جو وقتاً فوقتاً، کھیتیوں کے لیے مفید، انسانوں کے لیے مفید، سڑکوں کے لیے مفید، کائنات کے لیے، فضاؤں کے لیے، ساری چیزوں کے لیے مفید بارش اس وقت ہوتی ہے جب گریجولی ہو، دھیرے دھیرے ہو۔ ایٹ اے ٹائم اگر 4 مہینے کی بارش ایک دن نازل کر دی جائے تو اس سے کچھ فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو قرآن حکیم یہ بارش آتی ہے مادی چیزوں کے لیے، اور قرآن حکیم بارش ہے رحمت کی جو انسان کے دلوں پر نازل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے بڑی مماثلت ہے بارش میں اور قرآن حکیم میں۔ جیسے بارش اگر کسی ایسی زمین پر گرے جو پتھریلی ہو تو اس پر سبزہ اگے گا؟ پانی بہہ کر نکل جائے گا۔ ایسے ہی لوگوں کے دل اگر سخت ہو گئے ہوں تو قرآن حکیم ان کو سنایت ہے، اس کان سے سنائیں گے اس کان سے نکال دیں گے، اس لیے کہ ان کے دل پتھر کے، ان کے دل پتھر کے۔ تو قرآن بارش کو انگیز کرنے کے لیے زمین بھی ویسی ہونی چاہیے،
پتہ یہ چلا کہ قرآن حکیم سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن کو فائدہ اٹھانے کی طلب. اگر دل کی زمین بنجر ہو تو بارش نازل ہونے کے بعد اس کے اندر سبزہ نہیں اگے گا، اور اگر دل کی زمین پتھریلی ہو گئی ہو، نرم نہ ہو، تو پانی برسے گا، قرآن کی رحمت کی بارش گرے گی، مگر پانی بہ جائے گا، اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. کیا جواب دیا گیا، سبحان اللہ. کذالک لنثبت بہ فؤادک، فرمایا گیا تاکہ ہم آپ کے دل میں اس کو جما دیں. لڑکے جب اسکول میں داخلہ لیتے ہیں، کتاب ہو چاہے فزکس کی ہو، کیمسٹری کو، بایولوجی کو، کوئی بھی کتاب ہو، کیا ایک ہی دن میں استاد پڑھا دیتا ہے؟ ایک دن اگر پڑھا دے، پڑھانے والا تو پڑھا دے گا، لیکن پڑھنے والے کی کچھ سمجھ میں آئے گا؟ بالکل نہیں آئے گا. تو دھیرے دھیرے پڑھانے میں فائدہ ہوتا ہے، وہ دل میں جمتا ہے. یہ مثال دی گئی، کذالک لنثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم قرآن کو آپ کے دل کے اندر جما دیں. تو دلوں میں سلیبس کی کتابیں اس وقت جمتی ہیں جب انہیں دھیرے دھیرے پڑھایا جائے. ایک دن پڑھا دیا جائے تو اوور ایٹنگ ہو جائے گی. اوور ایٹنگ، زیادہ کھا لے گا وہ، اور زیادہ کھا لے گا تو حال کیا ہوگا؟ اوور ایٹنگ کا. منع کیا گیا. تو قرآن حکیم کی مثال بارش کی سی.